بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان مشکل پہاڑی سلسلوں کے اندر آگے بڑھتے ہوئے انہیں اچانک ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف سکندر کو ششدر کر دیا بلکہ اس کے سالاروں اور تھکے ہارے لشکریوں کے دل بھی خوشی سے بھر دیے۔ اس انوکھے واقعے کو پوری یونانی فوج نے اپنے حق میں ایک نیک شگون سمجھا، جس سے ان کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگے اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مشرق کی ان انجان سرزمینوں میں بھی عظیم کامیابیاں اور لازوال فتوحات اسی طرح آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی رہیں گی۔ یونانیوں کی اس بے پناہ خوشی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کوہستانی سلسلوں کے دشوار راستوں کے اندر اچانک انہیں عشق پیچا کے وہ پودے اور بیلیں دکھائی دی جو ان کے اپنے وطن کی یادگار تھیں۔ یونانیوں کے قدیم رسم و رواج کے مطابق عشق پیچا کے پودوں کے ساتھ عقیدت بھرا افسانہ وابستہ تھا۔ دراصل یونان کے دور دراز علاقوں میں یونانیوں نے پہاڑوں کی اونچی چٹانوں پر عشق پیچا کے پودے لگائے تھے، لیکن جب سے سکندر اور اس کے لشکریوں نے درے دانیال عبور کر کے فتوحات کا یہ سفر شروع کیا تھا، انہیں راستے میں کہیں بھی عشق پیچا کے ایسے پودے نظر نہیں آئے تھے جیسے ان کے اپنے وطن میں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جب اتنے طویل عرصے بعد انہیں عشق پیچا کے بالکل ویسے ہی پودے دکھائی دیے جیسے یونان کے گلی کوچوں اور پہاڑوں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ وطن سے دور ان خوبصورت یونانی پودوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر نوجوان سپہ سالار سکندر اعظم اور اس کے تمام لشکری ساتھیوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک آ گئی۔ اپنی اس تجسس کو مٹانے کے لیے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور بڑے اشتیاق سے ان سے دریافت کیا کہ ان دور دراز پہاڑوں کے پاس عشق پیچا کے یہ یونانی پودے کہاں سے آئے اور انہیں یہاں کس نے لگایا۔ سکندر کے اس سوال پر وہاں کے رہنے والوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر سکندر پر یہ انکشاف کیا کہ وہ یہاں کے اصل مقامی باشندے نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق بھی یونان ہی کے تاریخی علاقوں سے ہے۔ وہ اپنے ماضی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، برسوں پہلے یونان کے ایک عظیم ہیرو دیونیسوس کے پرچم تلے وہ دنیا بھر میں پھرتے پھراتے اور مہم جوئی کرتے ہوئے اس انجان مقام تک پہنچ گئے تھے۔ اس سفر اور جنگوں کے دوران جو آدمی بوڑھے یا زخمی ہو کر مزید جنگ کے قابل نہیں رہے تھے، انہیں سپہ سالار دیونیسوس نے اسی پرسکون مقام پر ہمیشہ کے لیے بسا دیا تھا تاکہ وہ یہاں رہ کر یونان کے مقدس دیوتا کی پوری عقیدت سے عبادت کر سکیں اور یہاں امن و سکون کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی بسر کرتے رہیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے پاس ہی موجود ایک بلند چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سکندر کو بتایا کہ اس چوٹی کا نام کوئی ہیرو ہے اور ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ پورا سلسلے کو دراصل یونان کے مشہور پہاڑ نیروٹی ہی کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے جسے دیکھ کر انہیں اپنے وطن کا احساس ہوتا ہے۔ برسوں پہلے اس خطے میں آباد ہونے والے اپنے یونانی ہم وطنوں سے اچانک مل کر سکندر بہت خوش ہوا۔ پھر ان یونانیوں کے ساتھ مل کر وہ خود اس بلند چوٹی کے اوپر چڑھا جس کی چٹانوں پر یونان کے تاریخی عشق پیچا کے پودے اور بیلیں بڑی خوبصورتی سے لگائی گئی تھیں۔ وہاں سالہ سال سے آباد یونانیوں نے پہاڑ کے پرسکون مقامات پر اپنے دیوتاؤں کی یاد میں خوبصورت عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں۔ اس بلند پہاڑ پر اپنے وطن کے عشق پیچا کے پودے دیکھ کر یونانی بہت خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں اپنے وطن کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے عقیدت میں عشق پیچا کی بیلوں سے خوبصورت ہار بنا کر گلے میں پہنے، ان کے دیدہ زیب تاج بنا کر اپنے سروں پر سجائے اور وہاں چٹانوں کے درمیان روایتی انداز میں ناچتے کودتے ہوئے اور جنگی گیت گاتے ہوئے ایک شاندار جشن منایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ان دشوار کوہستانی سلسلوں کے خوفناک راستوں کے اندر سفر کرتے ہوئے تمام یونانی سپاہی اور خود سکندر اپنے آپ کو بہت خوش قسمت خیال کر رہا تھا کہ اس انجان دنیا میں بھی قدرت نے ان کے لیے مسرت کا سامان پیدا کر دیا۔ وہ یہ جان کر بھی بے پناہ خوشی اور فخر کا اظہار کر رہے تھے کہ ان دور دراز علاقوں میں صدیوں پہلے بھی یونانی مہم جو آئے تھے اور یہاں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس یادگار جشن کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ چوٹیوں سے اتر کر کچھ آگے بڑھنا شروع کیا تو بدلے ہوئے مناظر کی وجہ سے اس کی خوشی میں مزید اضافہ ہونے لگا، کیونکہ اب بادلوں کے اڑتے سفید ٹکڑے بھی انہیں پہاڑوں سے کافی
نیچے وادیوں میں تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ اس مشکل سفر کی رہنمائی کے لیے سکندر نے اپنے ساتھ کچھ تجربہ کار مقامی رہنماؤں کو بھی شامل سفر رکھا ہوا تھا جو ان راستوں سے واقف تھے۔ ان بلند کوہستانی سلسلوں کے اندر گہرائی میں جا کر ان مقامی راہبروں نے ایک موڑ پر رک کر سکندر پر یہ انکشاف کیا کہ ان سرزمینوں کے بالکل آگے وہ خوفناک چوٹیاں ہیں جن کی 24 گھنٹے حفاظت ان کا طاقتور اندر دیوتا کرتا ہے۔ انہوں نے سکندر کے دل میں خوف پیدا کرتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ اندر دیوتا کالی آندھیوں اور گرج چمک والے طوفانوں کے اندر ہی سکونت پذیر رہتا ہے اور کسی انسان کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال سکندر کو دور افق پر برف سے ڈھکی ہوئی ایسی چوٹیاں نظر آئی تھیں جیسی یونانیوں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، لیکن سکندر نے ان مقامی راہبروں کی باتوں پر بالکل یقین نہ کیا اور نہ ہی اس نے اس کہانی کو سچ جانا کہ ان برفانی چوٹیوں پر کوئی اندر دیوتا بھی رہتا ہے۔ تاہم اس نے عسکری نقطہ نظر سے راہبروں کی اس ایک بات کو ضرور تسلیم کر لیا کہ ان دشوار راستوں پر اس سے پہلے تاریخ میں کبھی کوئی بڑا لشکر نہیں گزرا تھا۔ اب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ان انتہائی بلند اور برفانی دوروں کو عبور کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے لشکر کا دوسرا حصہ جو اس کے قابل سالار پریڈیکاس کی کمان میں تاریخی درہ خیبر سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد تیزی سے بپھرے ہوئے دریائے سندھ کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ لشکر کے اس دوسرے حصے کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ سکندر کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ہر حال میں دریائے سندھ کے اوپر ایک مضبوط پل تعمیر کر دیں گے تاکہ سکندر کے وہاں پہنچتے ہی پورا یونانی لشکر بغیر کسی رکاوٹ کے دریائے سندھ کے گہرے پانیوں کو عبور کر کے مشرق کی نئی سرزمینوں کی طرف تیزی سے بڑھ سکے۔ آخرکار انتہائی بلندیوں اور پہاڑی مہمات کو سر کرنے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا رخ کیا اور وہ تیزی سے سفر کرتا ہوا اس میدانی جگہ پر پہنچا جہاں اس کے لشکر کا دوسرا حصہ دریائے سندھ پر اٹک کے تاریخی مقام پر کشتیوں کا ایک مضبوط پل بنا چکا تھا۔ وہ بہار کا خوشگوار موسم تھا جب سکندر اپنے لشکر کے اس دوسرے حصے کے قریب پہنچا تو اس کی کامیاب آمد پر پورے یونانی لشکر میں فتح کے طبل بجا کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ سواروں نے تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے سکندر اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے مقام پر اپنے لشکر کے دوسرے حصے میں پہنچ کر سکندر اپنی خوبصورت ملکہ روشنک کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس لیے کہ روشنک وہاں ایک روایتی ایشیائی دربار کی شان و شوکت کے ساتھ رہتی تھی جس کا ماحول یونانی سادگی سے بالکل مختلف تھا۔ روشنک کے شاہی شامیانے کے ارد گرد باقاعدہ ایک مضبوط احاطہ کھینچ دیا جاتا تھا تاکہ عام لشکریوں کی نظر اس پر نہ پڑے اور جس دیوقامت ہاتھی پر وہ سفر کے دوران سوار ہوتی تھی اس کے ساتھ مسلح خواجہ سراؤں کی ایک جماعت بطور خاص محافظ بن کر چلا کرتی تھی۔ جواہرات سے لدے ہوئے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے وہ دور سے ایک ایسا خوبصورت بت دکھائی دیتی تھی جسے دنیا بھر کے بیش قیمت ہیرے جواہرات پہنا دیے گئے ہوں اور اس کے ریشمی پردوں والے ہودے کو ہاتھی کی پشت پر مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ روشن خود تو اپنے سخت کے پہاڑوں میں بے پردہ گھوڑوں پر سوار ہونے اور تیز دوڑانے کی عادی تھی، لیکن اب ہندوستان کی حدود میں ایک ملکہ کے لیے ایسی سواری کو توہین سمجھا جاتا تھا، اس لیے اسے اس نئے ماحول کا حصہ بننا پڑا۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ روشن نے مجبوری میں اس نئی مشرقی کی شان و شوکت اور شاہی آداب سے کسی حد تک مطابقت پیدا کر لی تھی اور بعد ازاں وہ ہاتھی کے سوا کسی اور چیز پر سوار نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اسے شاہی پردوں کے پیچھے قید اپنی یہ تنہائی پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے وطن کی ٹھنڈی سطح مرتفع پر گزری زندگی میں بہت خوش تھی جہاں وہ عسکری مہموں کے دوران ایک عام سے خیمے کے اندر آزادانہ رہتی تھی اور اپنے بیش قیمتی اونی لباس ایک طرف رکھ کر کھلی ہوا میں جلتی آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سیکا کرتی تھی، جبکہ اب سکندر کے ساتھ لشکر میں رہتے ہوئے اس کی حیثیت ایک بڑے شہر کی سی بن کر رہ گئی تھی جہاں اسے ہر وقت مجبوراً ضربفت کے بھاری لباس پہننا پڑتے تھے اور موتیوں کے ہار اپنے گلے میں ڈالنے پڑتے تھے۔ روشن یقیناً بریسین جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہین اور مہذب خاتون نہیں تھی، لیکن اپنی کم عمری سادگی اور حسن و جمال کی وجہ سے سکندر کے دل اور خیالات کا مرکز بن گئی تھی۔ اگرچہ پرانے لشکری اور سالار روشن کی نسبت بریسین کو اس کی شرافت کی وجہ سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ بہرحال یہ قسمت کا فیصلہ تھا کہ اسی روشن ہی کے بدن سے آگے چل کر سکندر کے ہاں اس کے اکلوتے بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی۔ دریائے سندھ کے کنارے یونانی فوج کے اس طویل پڑاؤ کے دوران شمال کے ایک مالدار راجا نے سکندر کی اطاعت قبول کرتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے بے شمار
शुमार चांदी के अंबार बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर कर भेजे और साथ ही हजारों बैल और भेड़ें लश्करियों के ग़िज़ा और देवताओं की कुर्बानी के लिए तोहफतन भेजी गईं। इसके अलावा उस राजा ने अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए 30 बेहतरीन सुधाए हुए जंगी हाथी और उन हाथियों के साथ तजर्बाकार लश्करी भी सिकंदर की जंगी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी तरफ रवाना किए थे ताकि वो मशरिक की फतूहात में सिकंदर का साथ दे सकें। वो ताकतवर हाथी हद दर्जा सुधाए हुए और फरमाबरदार थे और उन्हें इस कदर काबू में देखकर सिकंदर और उसके लश्करी सख्त हैरान हुए, इसलिए कि इतने दियोकामत और खौफनाक जानवर को एक छोटा सा बच्चा या कोई कमजोर बूढ़ा भी सिर्फ एक इशारे पर जहां चाहता आसानी से ले जाता था। राजा की तरफ से आने वाले वो हाथी चूंकि पालतू और इंसानी बस्तियों में पले बढ़े थे, लिहाजा जो मकामी लोग उन हाथियों के साथ आए थे उन्होंने सिकंदर और उसके लश्करियों का दिल बहलाने के लिए उन हाथियों के करतब और उनका अनोखा तमाशा भी दिखाया। यूनानियों ने हैरत के मारे दांतों तले उंगलियां दबा ली जब उन्होंने हिंदुस्तान के उन हाथियों को ताल पर रक्स करते हुए देखा। उनमें से एक हाथी ऐसा भी था जिसकी अगली टांगों पर तांबे के घुंघरू भी बंधे हुए थे। वो कमाल होशियारी से एक जांच अपनी सूंड से पकड़कर बजाता और दूसरे जांच को अपनी टांग फिजा में उठाकर उसके साथ टकराता और खूबसूरत आवाज पैदा करता था। उस हाथी की ताल पर उसके साथ दूसरे हाथी भी अपनी सूंडें हिलाकर रक्स करते और पूरा मैदान इस तमाशे से गूंज उठता था। सिकंदर के बड़े इश्तियाक से पूछने पर हाथियों के उन तजर्बाकार महावतों ने सिकंदर और उसके सालारों को हाथी की वफादारी बताते हुए कहा, अगर मैदान जंग में लड़ाई के दौरान हाथी का महावत जख्मी होकर नीचे गिर जाए तो वफादार हाथी दुश्मन के वार रोकने और अपने मालिक की हिफाजत के लिए डाल बनकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और किसी को पास नहीं आने देता। सिकंदर के सालारों में से सबसे ज्यादा स्लियोकस उन हाथियों की वफादारी से मुतासिर हुआ। स्लियोकस अपने वक्त का एक बड़ा कवि हैकल और रूपदार इंसान था। उसकी जिस्मानी ताकत का ये आलम था कि वो जंगली बैल को भी सींगों से पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ कर जमीन पर गिरा देता था। उसने इतनी ताकत के बावजूद तबीयत भी बड़ी नर्म और अच्छी पाई थी। वो बड़ा खुश मिजाज और वफादार जर्नेल भी था जिसने सिकंदर के किसी भी अस्करी फैसले पर कभी कोई एतराज नहीं किया था। उन हाथियों की जंगी सलाहियत का अंदाजा लगाते हुए स्लियोकस ने यह फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में अपनी फौज के लिए उन हाथियों का एक रेवट जरूर हासिल करेगा। हाथियों के साथ आए हुए हिंदुस्तानी महावितों से स्लियोकस ने अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, अगर वो अपनी जंगी मुहिमात के लिए हाथियों का एक रेवट तैयार करना चाहे तो वो कितने अरसे में ऐसा कर सकता है और उसमें कितनी मेहनत लगेगी। स्लियोकस के इस सवाल पर बूढ़े महावत ने ताज्जुब का इजहार करते हुए मुस्कुरा कर कहा, सालार, हाथियों का रेवट तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि एक हथनी 16 महीने के तवील हमल के बाद एक बच्चा देती है और घोड़े की तरह उसके यहाँ भी बैक वक्त सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होता है। यही नहीं बल्कि बच्चा पैदा होने के बाद 8 साल तक मुसलसल माँ का दूध पीता रहता है। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि ऐसे जानवर का रेवट तैयार करने में कितना वक्त और सब्र दरकार होगा। यूनानी दरियाई सिंध के किनारे पड़ाव डाले हालात का जायजा लेते हुए छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में इधर उधर घूमते फिरते और अपने दिल को बहलाने के लिए जंगलों में शिकार भी करते थे। दरिया के किनारे एक दफा एक सालार ने झाड़ियों में एक अजीबोगरीब सांप को देखा और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की, जो उनके अस्करी अंदाजे के मुताबिक लगभग 24 फुट लंबा था। लेकिन इस कदर लंबा और वजनी होने के बावजूद वो तेजी से भागता हुआ चकमा देकर बच निकला। दरियाई सिंध ही के किनारे पड़ाव के दौरान वहाँ के पुराने मकामी लोगों ने सिकंदर से मुलाकात की और बातों बातों में इंकशाफ किया कि इन घने जंगलात में फुनीर नाम का एक बहुत जहरीला सांप पाया जाता है, जो अगर किसी इंसान को डस ले तो वो जहर के असर से तड़प कर मर जाता है और किसी सूरत जिंदा नहीं बचता। उन्होंने सिकंदर की हैरत को बढ़ाते हुए ये इंकशाफ भी किया कि उस खतरनाक सांप की शक्ल और फैला हुआ खून बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह की तस्वीरें मिस्र के कदीम फिरौनों के शाही ताज पर बनाई जाती हैं। इस इंकशाफ के बाद सिकंदर ने अपने लश्करियों की हिफाजत के पेश नजर फौरी तौर पर इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से सांप के जहर का कामयाब इलाज करने वाले माहिरीन को इज्जत व एहतराम के साथ अपने शाही लश्कर में बुला लिया। सिकंदर ने उनकी रिहाइश, खाने पीने और आसाइश का बेहतरीन एहतमाम किया और अपने लश्कर को सख्त हुक्म जारी किया कि जिस लश्करी या घोड़े को कोई सांप डस ले उसे बगैर वक्त जाया किए फिल फौर इन माहिरीन के पास पहुंचा दिया जाए ताकि बरवक्त इलाज से किसी भी लश्करी का जानी नुकसान ना हो। दरियाई सिंध के किनारे कयाम के दौरान सिकंदर और उसके साथियों को रोजाना ऐसे
ایسے کئی واقعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو ان کے لیے بالکل نئے تھے۔ ایک روز ایک سالار اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اور شام کے سائے گہرے ہونے پر جب وہ واپس لوٹا تو اس نے سکندر پر یہ انکشاف کیا کہ اس نے آج جنگل میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بونے قد کے آدمی دیکھے ہیں۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں اپنے لشکریوں کے ساتھ خاموشی سے راستے پر جا رہا تھا کہ اچانک ہم پر اونچے درختوں سے زوردار پتھراؤ شروع ہو گیا۔ میں نے صورتحال کو بانپتے ہوئے اپنے آدمیوں کو دفاع کے لیے ادھر ادھر پھیلنے کا حکم دیا، لیکن ان پر درختوں کے اوپر سے گٹلیاں اور آدھے کھائے ہوئے جنگلی پھل برستے رہے جنہوں نے ہمارے سپاہیوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ اس سالار نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان بونے آدمیوں نے شدید گرمی کا موسم ہونے کے باوجود اپنے جسموں پر ریچھ کی طرح کی موٹی پوستین یعنی چمڑے کے گرم لباس پہن رکھے تھے۔